حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کا چہرہ تو ایسا روشن تھا جیسے سورج چہرہ پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت حسین چہرہ والا دیکھا، آپ کے بعد تو کسی کو ایسا دیکھا ہی نہیں۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مثل تلوار کے تھی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، تو بلکہ مثل مہتاب تھا۔ جابر بن سمرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کا جب ذکر کیا تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مثل تلوار کے صاف چمکدار تھا؟ تو کہا نہیں، سورج اور چاند کی مثل تھا اور ذرا گولائی پر تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ملاحت آمیز تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ حسن والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ آپ کا چہرہ انور گولائی لیے ہوئے تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ کا چہرہ چاندی جیسا صاف و شفاف مثل آفتاب و مہتاب تھا۔ چہرہ لمبا نہیں بلکہ گولائی لیے ہوئی تھا۔ ایسا ہی چہرہ خوشنما ہوتا ہے جسے کتابی چہرہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ فتح الباری میں ہے حسن کے ساتھ چہرہ میں گولائی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ آپ کا چہرہ گولائی لیے ہوئی تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے صاف شفاف چاندنی رات میں آپ جب کی لال جوڑی میں ملبوس تھے، کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کو، تو آپ کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ روشن چمکدار تھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیا تھا چاند کا ایک ٹکڑا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تھا ایک گول چاند یعنی بدر کے چاند کی مانند کہ اس وقت اس کا حسن کامل ہو جاتا ہے اور روشنی پوری ہوتی ہے۔ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین والمؤمنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تلاش کیا تو نہیں ملی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے روشنی نکل رہی تھی، اس سے میں نے سوئی پالی۔ چہرے انور سے روشنی کا نکلنا ممکن ہے کہ معجزہ کے طور پر کبھی کبھی ہوتا ہو، ہمیشہ روشنی چاند سورج کی طرح نکلتی تو روایتی بکثرت ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا تھا گویا کی روشنی آپ کے چہرہ سے نکل رہی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں ہوتی تو دھوپ پر آپ کے چہرے انور کی روشنی غالب آ جاتی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چراغ کے پاس رہتے تو چراغ کی روشنی پر آپ کے چہرے انور کی روشنی غالب آ جاتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کسی بھی روشنی پر آپ کے چہرے انور کی چمک اور روشنی غالب آ جاتی اور یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ دوسرے نمبر پر پیشانی مبارک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے۔ سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو کشادہ و وسیع دیکھا۔ بیہقی اور ابن عساکر نے مقاتل بن حیان سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کی جانب وحی بھیجی کہ اس نبی عربی کی تصدیق کرو جو کشادہ پیشانی ملی بوں والا ہوگا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ ذرا اونچی تھی۔ حرب بن شریح کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پیشانی والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پیشانی مبارک ایسی چمکدار تھی گویا سورج دوڑ رہا ہو۔ کشادہ اور نور حق سے نورانی تھی پیشانی کہ جس سے عاریت شمس و قمر نے لی ہے تابانی۔ پیشانی کا وسیع اور کشادہ ہونا اچھا اور خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ ایسا آدمی سخی اور خوش اخلاق ہوتا ہے۔ پیشانی کی کشادگی سے چہرہ کا حسن کھلتا ہے اور آدمی پروقار معلوم ہوتا ہے۔
تیسری نمبر پر دندان مبارک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دانت بڑے چمکدار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بڑی خوبصورت موتی جیسے تھے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت مبارک اولی کے دانے جیسے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بڑی سیاہ، دانت بڑی خوبصورت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلے دانت کشادہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلے دانت مبارک کچھ کشادہ تھے، ان میں کسی قدر ریخی تھی، گنجان نہ تھی۔ جب آپ تکلم فرماتے تو ایک نور سا ظاہر ہوتا جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا۔ آپ کے دانت باریک اولی کے دانوں کی طرح صاف و شفاف تھی، پیلا پن وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ اگلی اوپر اور نیچے کے دو دانت ذرا کشادہ تھے، اور جب تبسم کی وقت دانت کھلتے تھے تو ان دانتوں کا حسن کھل جاتا تھا اور موتی جیسی چمکتی تھی۔ چوتھی نمبر پر آنکھ مبارک۔ حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آنکھوں والے تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بڑی سفید مائل بسرخی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کشادہ بڑی خوبصورت تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سیاہ اور بڑی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ کی آنکھ کا سیاہ اور سفید حصہ خوب سفید تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آنکھوں کی پتلی جو گول سا ہوتا ہے بہت سیاہ تھی۔ مقاتل بن حیان ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانبی وحی بھیجی کہ اس نبی عربی کی تصدیق کرو جو کشادہ بڑی آنکھوں والا ہے۔ ان تمام روایتوں میں راوی نے جن مختلف الفاظ سے تعبیر کی ہے اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ آپ کی آنکھ بڑی کشادہ تھی، سیاہ حصہ خوب سیاہ اور سفید حصہ خوب سفید تھا۔ ایسی آنکھ بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ کی آنکھ بالکل گول نہیں تھی بلکہ لمبائی پر تھی، اور آنکھ میں سیاہ لال ڈوری تھی جو خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیتی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کو دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئی نہ تھے۔ آپ کی آنکھیں پیدائشی سرمگی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پیچھے کی جانب بھی اسی طرح دیکھ لیتا ہوں جس طرح آگے سامنے دیکھتا ہوں۔ آپ کی خصائص میں یہ بات تھی کہ آپ پیچھے کی چیزوں کو بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح سامنے کی جانب دیکھتے تھے۔ آپ رات میں بلا روشنی کی دیکھ لیتے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھ لیتے تھے جس طرح دن کی اجالی اور روشنی میں دیکھ لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھ لیتے تھے جس طرح دن کی روشنی میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ آپ رات میں بھی دیکھ لیتے تھے۔ آپ کے لیے ظلمت نہ تھی، یا اس وجہ سے کہ آپ کی قوت بینائی حد درجہ تیز تھی کہ تاریکی بھی دیکھنے سے مانع نہ ہوتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک۔ حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنی سر گنی داڑھی والے تھے۔ یوسف بن مازن کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لالی کی طرف مائل تھی، سر مبارک بڑا تھا۔ نافع بن جیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف مبارک کو بیان کیا تو فرمایا، بڑی سر اور بڑی داڑھی والے تھے۔ ابن عساکر نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سر والے تھے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک پر گنی گنگریالی بال تھے۔
سر کا بڑا ہونا اچھا ہے، دماغ دار، ذہین، فتین، فہیم ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے، چنانچہ ذہانت، فطانت، فہم میں آپ اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ تھا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک وسیع و کشادہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک بڑا خوبصورت تھا۔ علامہ نووی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ اور ہونٹ باریک تھے۔ خیال رہے کہ دہن کا ذرا وسیع اور کشادہ ہونا فصیح اللسان، صاحب زبان ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ایسا شخص فی البدیہیہ کلام پر قادر ہوتا ہے، قوت بیان اور بولنے کی تقریر و خطابت کا ملکہ راسخہ رکھتا ہے، اس کا چہرہ پر وقار و ہیئت معلوم ہوتا ہے اور کھلتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوک دیا، پوری مدینہ میں اس سے زیادہ شیریں کسی کنویں کا پانی نہیں تھا۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ڈول لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا، پھر جھوٹا بالٹی میں ڈال دیا یا بالٹی میں تھوک دیا تو اس سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے قباء کی کنویں میں توک ڈال دیا تھا، اس کے بعد کبھی کنویں کا پانی خشک نہ ہوا۔ توک مبارک کے معجزہ کا متعدد واقعہ کتب سیر میں معجزات کے ذیل میں مذکور ہے، وہاں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ خیبر کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھنے لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور ان کی آنکھ میں آپ نے توک دیا، چنانچہ وہ بالکل ٹھیک ہوگی کہ گویا کہ کچھ بیماری تھی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ میں لعاب دہن توک ڈالا، کبھی آنکھ نہ آئی۔ ابو العشرہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ جب میرے والد بیمار ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ سے پیر تک توک دیا۔ رفاع بن مالک کہتے ہیں کہ بدر کے موقع پر تیر لگنے سے میری آنکھ پھوٹ گئی، آپ نے اس میں تھوک دیا اور دعا فرما دی، جس سے تکلیف جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن توک مبارک میں بڑی برکت تھی، خشک کنویں میں ڈال دیتی تو پانی شیریں ہو جاتا اور ابل پڑتا، آنکھ یا جسم کے حصہ پر دھوک دیتے، کیسا ہی شدید مرض یا زخم ہو فوراً اچھا ہو جاتا اور پھر وہاں دوبارہ تکلیف نہ ہو۔ رخسار مبارک۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک نرم تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخسار مبارک سفید تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخسار مبارک سفید تھے۔ خلاصہ ان روایتوں کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پھچکی اور دبی ہوئی نہ تھی اور نہ بہت اٹھی ہوئی تھی، بلکہ چہرے کی ہیئت سے مناسب طور پر تھے، اور آپ کی رخسار مبارک میں کھردرا پن نہیں تھا اور نہ رخسار میں مہاسی وغیرہ کی داغ تھی، جیسا کہ بعض صحت مندوں کو ہو جاتا ہے، اور یہ کہ آپ کے رخسار پر بال بھی نہ تھے، جیسا کہ بعض لوگوں کے رخسار پر بال ہوتے ہیں۔ یہ حسن اور چہرے کی خوشنمائی کو کھو دیتا ہے۔ چنانچہ آپ کی رخسار مبارک کی کیفیت میں راوی نے اصیل اور سہل بیان کیا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نہ بال نہ محاسی وغیرہ تھے رخسار مبارک آپ کے ہموار و ہلکے، وہ گویت کلی اور آق قرآن مکمل کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری قوت سماع رکھتے تھے، یعنی سننے میں کوئی کمی بیشی نہ تھی۔ ابو نعیم اور ابن ماجہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم لوگ وہ سن لیتے ہو جو میں سنتا ہوں؟ ہم لوگوں نے جواب دیا، ہم لوگ تو وہ جو آپ سن لیتے ہیں نہیں سن پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ پاتی، میں اسے سن لیتا ہوں جسے تم نہیں سن پاتی۔
میں آسمان کی چرچراہٹ کو سنتا ہوں اور اس سے کوئی ملامت نہیں کہ وہ چرچرائے کہ آسمان میں ایک بالش بھی جگہ خالی نہیں کہ حضرات فرشتے یا تو قیام کی حالت میں ہے یا سجدہ کی حالت میں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے کہ وہ اچانک بدکنے لگا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دے، تو دیکھا کہ وہاں چند قبریں ہیں۔ آپ نے معلوم کیا کہ ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے؟ کسی نے کہا میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کب مرے ہیں؟ کہا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ آپ متعجب ہوئے اور فرمایا اس امت کو قبر میں آزمایا جائے گا، اگر مجھے دفن کا خوف نہ ہوتا کہ تم ڈر کے مارے چھوڑ دو گے تو میں تم کو عذاب قبر سناتا جسے میں سنتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ ایسی چیزوں کو سن لیتے ہیں جس کو دوسری نہیں سن سکتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ آپ حضرات ملائکہ کو دیکھ لیتے اور حاضرین مجلس نہیں دیکھ پاتے۔ آپ جنت کو جہنم کو دیکھ لیتے اور حضرات موجودین کو کچھ علم نہ ہوتا۔ ہاں اگر آپ بتا دیتے تو ان کو علم ہو جاتا۔ اسی طرح آپ وحی کی آواز جو گھنٹی کی گنگناہٹ کی طرح ہوتی سن لیتے تھے، اور آپ کی بغل اور مجلس میں لوگ ہوتے مگر سن نہیں پاتے۔ یہ آپ کی سماع تام کی بات تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک تو پیشاب سے بے احتیاطی کرتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک نے چیخ پکار اور باطنی آنکھوں نے تکلیف کا مشاہدہ کر لیا، جسے ہم اپنی زبان میں کشف سے موسوم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک اونچی تھی، ایک چمک تھی جو نمایاں نظر آتی تھی، جو غور سے نہ دیکھنے والا گمان کرے گا کہ اونچی ہے مگر اونچی نہیں تھی بلکہ معلوم ہوتی تھی۔ حضرت علی کررم اللہ وجہہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک باریک تھی۔ بیہقی نے ایک صحابی سے یہ روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک باریک تھی۔ خیال رہے کہ ناک کا ذرا باریک اور اٹھی ہوئی ہونا حسن اور خوشنمائی کی اسباب ہے۔ چہرہ کے حسن میں ناک کی ہلکی بلندی کو بہت دخل ہے۔ آپ کی ناک مبارک بلندی کے ساتھ ذرا قوس کی شکل میں تھی، یعنی اوپر سے جھکی ہوئی تھی۔ چونکہ بالکل اٹھی ہوئی ہونے سے ناک کی سوراخ سامنے نظر آتے ہیں جو حسن کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اسی لیے ضرب المثل ہے طوطی جیسے ناک کہ اس کی چونچ بلند قوس نما ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلک اور بو مبارک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک کو بیان کرتے تو کہتے آپ گھنی اور لمبی پلکوں والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلک گھنی اور لمبے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی پلک لمبے اور گھنی تھے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ پلکوں پر بال بہت تھے اور لمبے تھے۔ علامہ مناوی نے ذکر کیا ہے کہ پلک پر بال خوب گھنے تھے اور لمبے تھے اور باریک تھے۔ خیال رہے کہ پلکوں پر گھنے بالوں کا ہونا آنکھ اور چہرے کے حسن کی علامت ہے۔ پلکوں پر بال کا نہ ہونا یا کم ہونا آنکھ کی مرض کی علامت ہے۔ خدائے پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امراض جسمانی سے محفوظ رکھا تھا۔ بو مبارک۔ حضرت علی کررم اللہ وجہہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بو ملی ہوئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بو مبارک باریک اور قوس نما تھی۔ بیہقی نے ایک صحابی سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بو مبارک باریک تھی۔ سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بو بالوں سے پر لمبے اور ملی ہوئی تھی۔ آپ کے دونوں بو حقیقتاً ملی ہوئی نہ تھے، دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا جو دور سے نظر نہ آتا تھا۔ چنانچہ ہند ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں غیر قرن کا لفظ آ رہا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ دونوں بو ملی ہوئی نہ تھی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اسی کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ بو کا ملنا پسندیدہ نہیں ہے۔ عرب بو کے ملنے کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کے نزدیک فصل قابل تعریف اور حسن سمجھا جاتا ہے۔
اور جن روایتوں میں بو کی ملی ہونے کا ذکر ہے ان کی تعویل کرتی ہوئی کہتے ہیں کہ دراصل وہ فاصلہ جو ہلکا سا تھا بلا غور کی نظر نہ آتا تھا، حالانکہ حقیقت میں وہ ملا ہوا نہ تھا۔ چنانچہ ابو صالح دمشقی کی بھی یہی رائے ہے۔ علامہ مناوی شارح شمائل نے بھی لکھا ہے کہ دونوں بو کے درمیان فصل تھا کہ عرب لمبی بو کو مکروہ اور اہل قیافہ اسی مذموم سمجھتے ہیں۔ خلاصہ ان روایتوں کا یہ ہوا کہ آپ کی بو بالوں سے بھری ہوئی تھی اور قوسنما دونوں طرف سے کمان کی طرح ٹیڑھی اور بالکل ملی ہوئی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی گنی تھی۔ نافع بن جبیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا، داڑھی مبارک بڑی تھی۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بڑی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف کو بیان فرماتے تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کالی تھی، دانت بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر اور داڑھی مبارک کے بال بہت سیاہ کالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بہت گھنی، لمبی اور خوب سیاہ تھی۔ یہ صحت اور قوت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اتنی لمبی تھی کہ سینے تک آتی تھی۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی وسعت ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا، یہاں یعنی سینہ مبارک تک پھیلی ہوئی تھی۔ شرح احیاء میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی داڑھی گنی اور پھیلی ہوئی تھی، اور علی کرمہ اللہ وجہہ کی تو اس قدر گنی تھی کہ سینے کی دونوں طرف گھیری ہوئی تھی۔ خیال رہے کہ داڑھی کا وسیع اور کشادہ ہونا خوشنمائی کی علامت ہے۔ جن لوگوں کی داڑھی صرف ٹھڈی پر ہوتی ہے وہ اچھی اور خوشنما نہیں ہوتی، اس سے چہرے کا بھی حسن نہیں کھلتا ہے، اور لمبی اور چوڑی داڑھی سے چہرہ کا حسن نمایاں ہوتا ہے اور چہرہ پروقار معلوم ہوتا ہے۔ جہم بن ضحاک نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یعنی وہ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے ذرا لمبے، بڑی خوبصورت داڑھی والے تھے۔ کالی داڑھی جو وسیع اور کشادہ تھی، ملیح اور چاند جیسے چہرے پر کس قدر خوبصورت معلوم ہوتی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تیل کثرت سے لگاتے اور داڑھی میں کنگھی فرماتے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے پھر کنگھی فرماتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوع سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشک سر اور داڑھی میں لگاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل یا زعفران داڑھی میں لگانا چاہتے تو اولاً ہاتھ پر رکھتے پھر داڑھی پر لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے داڑھی میں بھی مشک زعفران لگاتے۔ خیال رہے کہ بالوں پر عطر لگانا درست ہے، مگر چہرے پر عطر یا خوشبو کا ملنا مناسب نہیں، منع کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رنجیدہ ہوتے تو داڑھی مبارک کو ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنجیدہ ہونے کی علامت ہوتی کہ آپ داڑھی کو دست مبارک میں لے لیتے، یہ کبھی ہوتا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو ہاتھ سے پکڑنے کی عادت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے داڑھی پر ہاتھ رکھ کر سہلاتا اور پھیرتے رہتے ہیں، ان کی عادت اچھی نہیں، آپ ان امور سے پاک تھے۔ کبھی ہاتھ رکھ لیا تو مذائقہ نہیں، مگر عادت اچھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسی مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندنی جیسی صاف تھی۔ حضرت عمر فاروق اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کیا تھی، ایسی جیسے چاندی کی چاگر۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک بلند تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی گردن مبارک سے چادر ہٹاتے تو آپ کی گردن ایسی معلوم ہوتی جیسے چاندی کا ڈالا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کی گردن مبارک سے کپڑا ہٹ گیا اور گردن مبارک جو نظر آئی تو اس کا منظر میرے سامنے ہے کہ آپ کا مونڈا اور گردن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ حافظ ابو بکر بن ابی خثیمہ نے بیان کیا کہ آپ کی گردن بڑی خوبصورت دیدہ زیب تھی۔
گردن کا وہ حصہ جو کھلا اور نظر آتا تھا وہ دھوپ اور ہوا کی وجہ سے چاندی کی اس ٹکڑے کی طرح چمکتا تھا۔ مونڈا مبارک۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان قدر فصل تھا۔ ابن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان کچھ فصل تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ کا کندھا بڑا یعنی وسیع اور کشادہ تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں اور جوڑوں کی ہڈیاں بلند اور مضبوط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان فاصلہ سے محدثین نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کا سینہ کشادہ چوڑا وسیع تھا جو صحت اور قوت کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعد کی روایت میں سینہ کی کشادگی کا ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کی سرے اور مونڈے بلند اور مضبوط تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کی سرے اور جوڑ مضبوط اور گوشت سے پر تھے۔ مطلب یہ کہ ہڈی کے سرے اور جوڑ مثلا کوہنی، مونڈے، گٹی وغیرہ کی ہڈیاں نکلی اور پتلی نہیں تھی جیسا کہ عموماً دبلے یا مریض کی ہڈیوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی ہڈیاں پر گوشت اور بڑے تھے اور دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا دعا میں ہاتھ اس قدر اٹھاتے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جاتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو بغل کی سفیدی نظر آتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ کا بغل مبارک نہایت ہی سفید تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو الگ رکھتے یہاں تک کہ پیچھے سے بغل کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں آپ سجدہ کر رہے ہیں اور بغل کی سفیدی نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغل مبارک نہایت ہی صاف روشن چمکدار تھا، اس پر بال نہ تھے۔ علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی بغل مبارک میں بال نہیں تھے، اسی کو امام نووی نے بھی ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور پیر دونوں یکساں تھے، یعنی سینہ کے مقابلے میں پیٹ نکلا ہوا یا ابھرا ہوا نہیں تھا جیسا کہ موٹے لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہند بن ابی حالہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کا سینہ مبارک نمایاں بلند ظاہر تھا، اندر کو گھسا ہوا نہ تھا جیسا کہ کمزور مریض اور زیادہ دبلوں کا ہوتا ہے۔ ملا رقی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ آپ کا سینہ پیٹ کے برابر اور پیٹ سینہ کے برابر تھا، دونوں میں یکسانیت تھی۔ اصلاح امت چینل کو مزید معلومات کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔